پہلا سجدہ۔ چوتھی جماعت میں آتے ہی ابا کی طرف سے نماز کی پابندی اور سختی کی تاکید شروع ہو گئی۔ سپارہ تو اس سے بہت پہلے ہی ہم سب محلے کے بچے محلے کی ایک جگت خالہ کے ہاں پڑھنے جاتے تھے، جو ہم سب بچوں کو نہایت انہماک سے سپارہ پڑھاتی تھی۔ شام کو ان کے گھر کے برآمدے میں محلے بھر کے بچے اور بچیاں اپنے سروں پر چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں اور دوپٹے اوڑھے اپنے اپنے سپارے اور بغدادی قاعدے اپنے سینوں سے لگائے جمع ہو جاتے تھے۔ اگلے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کا گھر ہم سب بچوں کے سبق یاد کرنے کے شور سے گونجتا رہتا۔ سارے بچے گود میں سپارہ رکھے اور سر ہلا ہلا کر اپنا سبق انواع و اقسام کی آوازوں میں یاد کرتے رہتے، اور جس بچے کا سر جتنی تیزی سے ہلتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اتنی ہی شدت سے اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اور جہاں کسی بچے کے سر ہلنے کی رفتار کم ہوتی وہیں خالہ زور سے ایک ہنکارہ بھر کر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتی، اور دوسرے ہی لمحے اس بچے کا سر پہلے سے زیادہ تیزی سے ہلنے لگ جاتا تھا۔ محلے کے تقریباً سبھی نوجوان اپنی جگت خالہ کے ہاں سے اپنے اپنے ختم قرآن سے مستفید ہو چکے تھے، کیونکہ خالہ گزشتہ 20-25 سالوں سے اپنے گھر میں محلے کے بچوں کو قرآن شریف کا درس دے رہی تھی۔ وجو آپی بھی ان کی شاگرد رہ چکی تھی، اور میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا تھا جب خالہ اپنے صحن میں لگے سرخ انگوروں کے خوشے پکنے پر ہم سب بچوں کو حکم دیتی تھیں کہ سب بچے مل کر احتیاط سے اور ایک ایک کر کے تمام انگوروں کے گچھے انگور کی ڈالیوں سے توڑ کر اتار لیں۔ پھر اس تمام انگور کے ڈھیر کے حصے بکھرے کرنے کا مرحلہ آتا۔ جگت خالہ پورے محلے میں اپنے گھر سے اترے انگور بھجوایا کرتی تھی۔ سب بچے بڑی بڑی پراتوں میں انگور لیے محلے کے مختلف گھروں میں بانٹنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے موقع پر خالہ محلے کی اپنی پرانی شاگرد لڑکیوں کی ٹولی کو بھی بلوا لیا کرتی تھی۔ بڑی لڑکیاں انگور توڑ توڑ کر پراتوں میں رکھتی جاتی اور حساب سے محلے کے ہر گھر کو بھیجتی جاتی۔ لڑکیوں کی اسی ٹولی میں وجو آپی بھی شامل ہوتی، اور میں بھاگ بھاگ کر سب سے پہلے صرف انہی کے کام کیا کرتا۔ ایسے موقعوں پر راجہ عموماً یا تو کھسک جایا کرتا تھا یا پھر اس کے ہاتھ جس گھر کو انگور بھیجے گئے ہوتے وہاں کبھی پہنچ نہیں پاتے تھے۔ آخر کار اس کا حل خالہ نے یہ نکالا کہ راجہ کے ہاتھ انگوروں کی پرات دے کر 2 مزید ہٹے کٹے اور مشٹنڈے قسم کے بچوں کی گارڈ بطور نگرانی ساتھ بھیجنا شروع کر دی، جنہیں راجہ نے راستے میں کئی بار جھانسا دینے کی کوشش کی، لیکن اسے کبھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے جس دن ابا نے مجھے پہلی مرتبہ سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی ایک ایسا ہی انگور اتارنے کا دن تھا۔ میرا موڈ پہلے ہی کافی خراب تھا، کیونکہ اس روز وجو آپی بھی خالہ استانی کے گھر انگور اتروانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میں نہایت انہماک سے انہیں اپنے نازک نازک ہاتھوں سے انگوروں کو ان کے گچھوں سے علیحدہ کرتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بہت احتیاط اور نفاست سے بہترین گچھوں کا انتخاب کیا، اور پھر اپنے گلابی ہاتھوں کی لمبی اور مخروطی انگلیوں سے انگوروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک پرات میں رکھ کر اس کے اوپر ململ کی جالی کا کپڑا ڈال دیا۔ میں جو ان کی ہر حرکت کو نہایت غور سے بیٹھا تک رہا تھا، ایک دم بڑبڑا سا گیا، کیونکہ انہوں نے پلکیں اٹھا کر میری جانب دیکھا اور دھیرے سے میرا نام لیا، عادی۔ پتہ نہیں کیوں جب کبھی وجو آپی یوں میرا گھر کا نام دھیرے سے گنگناتی تھیں تو میرے وجود میں اچانک ہی ایک ساتھ اتنی بہت سی گھنٹیاں کیوں بجنے لگتی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ آس پاس دوسری لڑکیاں بھی انگور اتارنے اور آپس میں خوش گپیوں میں مشغول تھیں۔ میں اور راجہ اکثر سبق یاد کرتے ہوئے ان لڑکیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جنہیں یہ لڑکیاں ایک دوسرے کے کانوں میں گھنٹوں سرگوشیاں کر کے بے تحاشا کھلکھلا کر ہنستی رہتی تھیں، لیکن اس سوال کا جواب ہم دونوں کو کبھی نہیں مل پایا۔ اس وقت بھی وجو آپی کے آس پاس موجود لڑکیوں کی ٹولیاں آپس میں خسر پھسر اور کھی کھی کرنے میں مشغول تھیں، لیکن میں نے وجو آپی کو کبھی ان دوسری اور ان کی ہم عمر لڑکیوں کی طرح خواہ مخواہ میں ہنسی مذاق یا کہے لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ہوتا تو وہ ایسے موقعوں پر ہلکے سے مسکرا دیا کرتی تھی، اور ان کی اس ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کے گالوں پر پڑنے والے 2 ہلکی سے گلابی گڑھے مجھے نہال کر جایا کرتے تھے۔
لیکن اس روز ان کے یوں رازدانہ انداز سے بلانے کے طریقے نے مجھے کچھ حیرت اور الجھن میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے انگوروں کی پرات اٹھائی اور اسے میرے حوالے کرتے ہوئے نہایت دھیرے سے پلکیں جھکا کر بولی، عادی، یہ ٹرے شکور چچا کے ہاں دے آؤ۔ شکور چچا کا نام سنتے ہی میرا جی چاہا کہ اسی لمحے وہ ٹرے وہیں پھینک کر کہیں بھاگ جاؤں۔ شکور چچا طاہر بھائی کے ابا کا نام تھا، تو گویا نفاست اور سلیقے سے یہ انگوروں کی پرات شکور چچا کے گھر بھیجنے کے لیے سجائی جا رہی تھی۔ غصے اور بے بسی سے میری آنکھوں میں اسی لمحے آنسو آ گئے، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے ٹپکنے سے روکے رکھا۔ لیکن کیا کرتا، میں نے کبھی پہلے زندگی میں وجو آپی کا کہا ٹالا تھا جو اس دن ٹال پاتا۔ میں خاموشی سے ان کے ہاتھوں سے ٹرے لیے باہر آ گیا۔ گھر کے باہر والے چھوٹے میدان میں راجہ محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کنچے کھیلنے میں مشغول تھا۔ اس نے اپنا انگوٹھا زمین پر رکھا اور لمبی والی انگلی سے اپنا ہرا بلوری کینچا دور پڑے مخالف کے کنچے کی طرف اچھال دیا۔ ٹک سے کینچا ٹکرانے کی آواز ہوا میں گونجی اور دوسرا لڑکا اپنی ہار پر منہ بسورتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ راجہ کا نشانہ، جسے کینچوں کے کھیل میں اینٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، ہمیشہ سے بے حد پکا تھا۔ وہ درجنوں گز دور پڑے ہوئے کسی بھی کینچے کو اپنا کینچا ہوا میں اچھال کر نشانہ بنا سکتا تھا، اور اس معاملے میں پورے محلے میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے استانی خالہ کے ہاں سے نکلتے دیکھ کر اس نے وہیں سے چلا کر کہا، اوئے عادی، استانی خالہ سے مار کھا کر آیا ہے کیا؟ اور یہ ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ میں نے راجہ کو بتایا کہ یہ انگور شکور چچا کے ہاں دینے جا رہا ہوں۔ راجہ نے کپڑا اٹھا کر انگوروں کو اس لومڑی کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جس کے بارے میں ماسٹر جی ہمیں اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ واہ پیارے، انگور تو بڑے عمدہ دکھائی پڑتے ہیں۔ ضرور تمہاری وجو آپی نے بیلوں سے اتارے ہوں گے، ہے نا؟ میں راجہ کی بات سن کر مزید چڑ گیا۔ ہاں، انہی نے اتارے ہیں، تم کہو تو واپس بیلوں پر چڑھاؤں۔ راجہ میری بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ دوسروں کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہے ہو یار؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ سارے محلے کے گھروں میں انگور پہنچانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہم نے۔ انگور کھائیں کوے اور دکھ سہیں ہم۔ راجہ نے حسب معمول اردو کے محاورے کی ٹانگ توڑتے ہوئے میری جانب داد طلب نظروں سے دیکھا۔ راجہ نے محاورہ تو غلط بولا تھا، لیکن اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ بھلا وجو آپی کے ہاتھوں سے توڑے ان انگوروں پر کسی اور کا حق کیسے ہو سکتا تھا؟ چند لمحوں بعد میں اور راجہ محلے میں اپنی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی محلے کی چار دیواری کی منڈیر پر بیٹھے انگوروں کی پرات اپنی گود میں رکھے ان انگوروں سے انصاف کر رہے تھے۔ یہ وہ دیوار تھی جو ہمارے محلے کے گرد چاروں طرف چار دیواری کے طور پر کھڑی کی گئی تھی۔ بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ یہ دیوار انگریز نے 1935 کے زلزلے سے بھی پہلے سرکاری کوارٹرز کی چار دیواری کے طور پر بنوائی تھی۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ہم بچے آرام سے چوکڑی مار کر بھی اس پر جا بیٹھتے تھے۔ ہم دونوں انگور کھاتے جاتے اور پرلی جانب سڑک سے گزرتی گاڑیوں کو بھی گنتے جاتے تھے۔ اس دیوار پر بیٹھ کر پرلی جانب کی سڑک پر گزرتی گاڑیاں گننا میرا اور راجہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب کوئی گمسم ڈرائیور کسی نئی فیٹ کار میں یا پھر کسی پرانی شیورلیٹ میں اپنے خیالوں میں کھویا سڑک سے گزر رہا ہوتا تو راجہ اچانک ہی زور سے اوئے کی آواز نکالتا، اور جب ڈرائیور گھبرا کر یا چونک کر اور ہڑبڑا کر آواز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا تو میں اور راجہ ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے۔ لیکن اس دن میں اس قدر اداس تھا کہ میرا من اپنے اس محبوب مشغلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وجو باجی کے دیے ہوئے انگور ہم دونوں نے انتقاماً آدھا گھنٹہ پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ دھوپ بھی تیزی سے ڈھل رہی تھی اور شام کو چلنے والی برفیلی ہواؤں نے میرے پاؤں سن کرنا شروع کر دیے تھے، لہٰذا میں نے خالی پرات راجہ کے حوالے کی اور سختی سے تاکید کی کہ اسے محلے میں آنے والے ٹین بوری بوتل خریدنے والے کباڑیے کے ہاتھ فروخت کرنے کی بجائے سیدھے سبھاؤ فوراً استانی خالہ کے ہاں واپس دے آئے۔ راجہ نے جلدی سے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ راجہ جب کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا تب وہ صرف اور صرف سچ ہی بولتا تھا، لہٰذا مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ٹرے حفاظت سے استانی خالہ کے ہاں واپس پہنچ جائے گی۔
راجا سے رخصت ہو کر جب میں نے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھے ہی تھے کہ ابا کی گرجدار آواز نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ دن بھر آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آ جایا کرو۔ میں نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے کڑے وقت میں عموماً وہی میری مدد کے لیے کوئی عمدہ سا بہانہ تراش کر ابا کا پارا نیچے لانے کی کوئی ترکیب کرتی تھی، لیکن آج تو امی نے بھی آنکھیں چرا لی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ بڑے بھیا آج مغرب کی نماز پر مسجد سے غیر حاضر پائے گئے تھے اور ابھی تک ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ پڑھائی کے بہانے سے گھر سے باہر تھے، لہٰذا ان کے حصے کا سارا نزلہ مجھ پر آن گرا تھا۔ ابھی میں ابا کے پہلے سوال کا ہی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پایا تھا کہ فوراً ہی گرج چمک کے ساتھ ان کا دوسرا حکم بھی نازل ہو گیا۔ چلو اپنی امی سے کہو کہ تمہیں ٹھیک سے وضو کرنا سکھا دیں، وضو کر لو۔ آج سے تم بھی اپنے بڑے بھائی سمیت میرے ساتھ نماز کے لیے مسجد جایا کرو گے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں تھوڑا بہت احتجاج تو ضرور درج کرواتا، چاہے اکیلے میں امی کے سامنے ہی صحیح، کہ بھلا 8.5 سال کی عمر بھی کوئی مسجد جانے کی ہوتی ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ذرا سی بھی آئیں بائیں کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ امی نے بھی اشاروں میں مجھے سعادت مندی سے سر جھکائے رکھنے کا مشورہ دیا۔ امارا باجی جو ایسے موقعوں پر میری درگت بنتے دیکھ کر ہمیشہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں، انہوں نے ابا کو دکھانے کے لیے جلدی سے وضو کا بڑا سا چاندی کا لوٹا پانی سے بھرا اور امی کے حوالے کر دیا، اور امی نے مجھے ہاتھوں پیروں اور چہرے پر پانی ڈالنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ باجی برآمدے کے ستون کے پیچھے کھڑی دانت نکالتی رہی اور امی نے کنگھی کر کے اور میرے گال پر سرمے کا بڑا سا ٹیکا لگا کر مجھے عشاء کی نماز کے لیے تیار کیا۔ شاید دنیا کی ہر ماں اپنے راج دلارے بیٹے کو نظر بندی کا ایسا ٹیکا ضرور لگاتی ہوگی، لیکن میرا دھیان اس وقت کسی اور جانب ہی تھا۔ وہ جمعرات کی شام تھی اور آج رات ٹی وی پر میرے پسندیدہ ڈرامے انکل عرفی کی 4تھی قسط نشر ہونا تھی۔ راجا کو میں پہلے ہی پابند کر چکا تھا کہ وہ غفور چچا کے صحن میں عین برگد کے پیڑ کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر اپنے اور میرے لیے جگہ سنبھالے اور پکڑے رکھے۔ عشاء کی باجماعت نماز کا وقت عین وہی 8 بجے کا تھا جس وقت انکل عرفی شروع ہوا کرتا تھا۔ جانے آج ابا کو یہ کہاں سے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا جنون سر پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ فی الحال تو میرے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ میں نے فوری طور پر ذہن میں ان تمام بیماریوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جو ایسے موقع پر اچانک کہیں سے بھی پیدا ہو کر مجھے اس مسجد یاترا سے بچا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس ضرورت کے وقت میں اپنے چہرے پر بیماری سے پیدا ہونے والے سچے تاثرات بھی ٹھیک طرح سے نہیں ابھار سکا، اور اسی ششو پانی میں عشاء کی نماز کا وقت آن پہنچا۔ عین اسی لمحے راجا کی مخصوص سیٹی باہر گلی میں گونجی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ غفور چچا کے ہاں جا رہا ہے اور کچھ دیر کے اندر میں بھی وہاں پہنچنے کی کروں، پر آج تو یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ ملے، جانے آج بینا کی انکل عرفی سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ بینا اس ڈرامے کی ہیروئن کا نام تھا جو وجہ آپی سے مماثلت کی وجہ سے مجھے اچھی لگتی تھی، اور آج کی قسط میں تو بہت اہم فیصلے ہونے تھے، لیکن یہاں گھر میں تو ابا نے پہلے ہی میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا تھا اور آج سے باجماعت نماز کی پابندی مجھ پر فرض کر دی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ابا گھر سے مسجد کے لیے نکل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کچھ ایسی مجبوری کے عالم میں چل رہا تھا جیسے کوئی بکرا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ راہ اسے قربان گاہ کی طرف لے کر جائے گی اپنے مالک کے پیچھے وفاداری سے سر ہلاتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی مولوی صاحب کو نیاز و نظر دینے کے لیے مسجد آتا رہتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی راجا کی ممانی کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو ہم لوگ اس کے کان میں اذان دلوانے کے لیے اسے یہاں مسجد میں لائے تھے۔ اس وقت یہ مسجد مجھے کافی مناسب سی جگہ محسوس ہوئی تھی، لیکن آج تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابا مجھے کسی قید خانے میں لے کر آ گئے ہوں۔ مجھے دیگر بچوں کے ساتھ سب سے پچھلی صف میں بٹھا دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ جماعت کروانے کے لیے تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
پتہ چلا کہ ان کے آتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور نمازیوں میں یہ کھلبلی اسی وجہ سے مچی تھی۔ ٹھیک 8 بجے مولوی صاحب نے زور سے تکبیر پڑھی اور اسی لمحے میرے ذہن میں انکل عرفی کی تعارفی موسیقی بجنا شروع ہو گئی۔ میں اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے رکوع میں جانا تب یاد آیا جب ساری جماعت رکوع سے سر اٹھا چکی تھی اور میری زندگی کا پہلا سجدہ ٹی وی ڈرامے کی خیالات کی نظر ہو گیا۔ کیسا کچا پکا سا سجدہ تھا، ماتھا زمین پر، آنکھیں ارد گرد اور ذہن ساتویں آسمان سے بھی کہیں دور اٹکا ہوا۔ جب پہلے سجدے میں مولوی صاحب نے میری بساط سے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تو میں الجھن اور جلدی میں خود ہی اٹھ بیٹھا۔ تب ساتھ ہی نماز پڑھنے والے نسبتاً بڑی عمر کے لڑکے نے جلدی سے مجھے کھینچ کر دوبارہ سجدے میں پہنچا دیا۔ تب سے لے کر اب تک میری زندگی کا ہر سجدہ اتنا ہی نامکمل، اتنا ہی جلدی میں کیا گیا ادھورا اور بے دلی سے سر پٹکنے کے برابر ہے جتنا بے فائدہ، جھوٹا اور منافقت بھرا میرا پہلا سجدہ تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک سجدہ تو اس ریاکاری، اس جھوٹ، دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو پائے۔ کبھی تو میرا ماتھا زمین پر ٹکنے کے بعد اس کی رضا پا کر ہی واپس اٹھے، لیکن افسوس میری یہ ادھوری خواہش آج تک ادھوری ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اقساط اور دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔